الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے شریعت نے تجارت کے اصول بیان کیے کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے اور کون سا مال حلال ہے، حلال مال کو حاصل کرنا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب جو حلال کمائی ہوئی تو کتنی کمائی پر سال کے گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اگلی امتوں پر بھی تھی اور اس امت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگلی امتوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا لیکن اجمالی طور پر دیا گیا، اور اس امت کو تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ ہجرت کے بعد جو ہے فرض ہوئی، اور قرآن اور حدیث سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو حلال کمائی کے ذریعے سے اتنا مال جمع ہو گیا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ مال کو بڑھاتا ہے اور مال جو ہے سیکیور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ مومن کس طریقے سے زکوٰۃ کو نہ نکالے، تو جو زکوٰۃ کو نہیں نکالتے باوجود فرض ہونے کے، تو قرآن کریم میں ان کے لیے وعید بیان کی والذین یکنزون الذہب، کنز کا لفظ استعمال کیا، اور کنز کہتے ہیں وہ مال کو جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ تو اس مال سے کل قیامت کے دن زکوٰۃ نہ نکالنے والے کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، اور اس کے پہلو پر اور اس کی پشت پر داغ دیا جائے گا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ پیشانی پر اور پشت پر اور پہلو پر داغ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ نکالتے وقت پیشانی پر بل پڑتا ہے، اس لیے جو ہے پیشانی پر داغ دیا جائے گا۔ پیشانی پر بل چڑھ جاتے ہیں کہ یہ ابھی کہاں سے آ گیا، اپنی نظروں کو اس سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ نظریں بچانے کے بعد بھی اس کو لگا کہ میں جو ہے ہاتھ میں آ جاؤں گا، تو پشت پھیر لیتا ہے، اس لیے پشت پر بھی داغ دیا جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ادوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جن لوگوں نے حضور کے اس فرمان کو مانا اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے لگے، اللہ نے ان کے مال کو بڑھایا، اور جن کی پیشانی پر بل آیا ان کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ناکام کیا اور آخرت کی ناکامی مقدر بن چکی۔ ایک انصاری جن کا نام ثعلبہ ابن حاتب، یہ بہت غریب گھرانے میں تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا میرا طریقہ تم کو پسند نہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ یہ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ آئے اور کہا، حضور میرے لیے مالداری کی دعا کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا دی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے یہاں جو بکریاں تھیں وہ بکریاں بڑھنے لگی اور اتنی بڑھ گئی کہ اب مدینہ میں رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مدینے سے باہر انہوں نے ایک جنگل کا انتخاب کیا اور وہاں اپنی بکریوں کو پالنے لگے۔ پھر وہاں اتنی ترقی ہوئی کہ اس سے دور جانا پڑا۔ جب مدینے میں تھے، جب تک 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اور جب مدینہ سے باہر ان کا ریوڑ چلا گیا تو جمعہ حاضری دیا کرتے تھے، یا عصر اور مغرب میں حاضری دیا کرتے تھے۔ پھر جب ریوڑ دور چلا گیا تو جمعہ بھی مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ مالداروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو اور غریبوں میں تقسیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابی کو زکوٰۃ کے وصول کرنے پر مقرر کیا تھا، وہ دونوں صحابی کو حضور نے زکوٰۃ کی وصول کے لیے بھیجا اور 2 نام بتلائے۔ کہا ایک تو سلیمی کے پاس جانا اور دوسرا ثعلبہ کے پاس جانا، ان سے بھی زکوٰۃ وصول کر لے کر آنا، میرا فرمان سنا دینا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکلے، پہلا ریوڑ ان کا آیا ثعلبہ کا۔ کہا ثعلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اپنے جانور کی زکوٰۃ دے دو۔ ثعلبہ کہنے لگا، یہ تو ایک طرح کا ظلم ہے، یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، اور یہ تو غیر مسلموں سے لینا چاہیے، مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر یوں کہا کہ جب تمہاری زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد واپسی ہو، اس وقت میرے پاس آ جانا۔
وہاں سے یہ لوگ نکلے، حضرت سلیمی کے یہاں پہنچے۔ حضرت سلیمی نے خوشی کے ساتھ اچھے جانور پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو درمیانی درجے کے جانور وصول کرنے، اور یہ جانور تو بہت بھاری ہے۔ سلیمی نے کہا یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، آپ اس کو لے جائیے۔ صحابہ کرام نے سلیمی کے پاس سے زکوٰۃ وصول کی، اور واپسی کا جب ارادہ تھا ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارا کام پورا ہوا، آخری جو ہے تمہارے پاس ہم آئے ہیں، تم اپنی زکوٰۃ دے دو۔ ثعلبہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، یہ تو ایک طرح کا ظلم ہے، یہ تو جو ہے غیر مسلموں سے لینا چاہیے۔ خیر ابھی تم لوگ چلے جاؤ، میں اس پر غور و فکر کروں گا۔ وہ دونوں صحابی جب مسجد نبوی میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھے بغیر کہا وَيْحَ ثعلبہ، وَيْحَ ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ وہ دونوں صحابی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو ہم نے کوئی کارگزاری نہیں سنائی، اور حضور نے جو ہے افسوس کا اظہار کر دیا۔ دونوں نے جو ہے کارگزاری سنائی، اور سلیمی کے بارے میں کہا کہ ہم نے تو میڈل کلاس کے جانور مانگے، لیکن انہوں نے خوشی سے اعلیٰ درجے کے جانور دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمی کو جو ہے دعائیں دی، اور ثعلبہ کے متعلق یہی فرمایا ہائے افسوس ثعلبہ۔ حضرت ثعلبہ کا ایک پہچان والا حضور کی اس مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے جا کر ثعلبہ کو کہا کہ تیرے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، میں نے حضور کی زبان سے یہ الفاظ سنے۔ ثعلبہ ڈر گیا اور جو ہے اپنا مال لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تیرا مال لینے سے مجھے اللہ نے منع کر دیا۔ ثعلبہ بہت روئے، لیکن حضور نے کہا اللہ نے منع کیا، میں کیسے لے سکتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ثعلبہ پھر اپنا مال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میری زکوٰۃ آپ لے لو۔ صدیق اکبر نے کہا جو مال میرے نبی نے نہیں لیا میں بھی اس کو نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر کا دور آیا، پھر ثعلبہ حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ عمر میری زکوٰۃ قبول کر لو۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب نبی نے منع کیا، صدیق اکبر نے منع کیا، بھلا میں کیسے لے سکتا ہوں۔ اور اسی حال میں ثعلبہ کا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ تو مال سے زکوٰۃ جو دینی ہے وہ آدمی خوش دلی کے ساتھ دے، ٹال مٹول کر نہ دے۔ جتنا خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ اتنا ہی مال میں اضافہ کریں گے۔ جب مال کے اندر کمی ہو تو جان لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میری زکوٰۃ میں گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنا گویا یہ مال کو بڑھانا ہے، تو مال بڑھے گا کم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے
جب بندہ جو ہے خوش دلی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے کہ میرے اللہ کے نام پر مجھے دینا ہے، میں اچھے سے اچھا مال اور جلدی سے جو ہے پریشان حالوں کو، محتاجوں کو، مدرسے والوں کو تلاش کر کر ان تک جلدی پہنچا دوں۔ ایک جو ہے انصاری صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کی لڑائی سے پہلے یہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور میں بھی بدر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی حمل سے تھی۔ بیوی نے اپنی نظریں جھکائی اور کہا کہ حضور سے یہ عذر بیان کرو کہ میری بیوی حاملہ ہے، اور اگر آپ واپس نہیں آئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو پھر یہ بچہ تنہا ہو جائے گا۔ خیر، یہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کو مناتے رہے اور اس کو خوش کر دیا، اور بچے کے متعلق ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میرا بچہ تنہا نہیں ہوگا، میں اس کو اللہ کے سپرد کر کر جا رہا ہوں۔ یہ نکل گئے، اور جب واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حمل کی حالت میں بیوی کا انتقال ہو چکا۔ رشتہ داروں سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر انہوں نے یہ الفاظ کہے، خذ الامانہ، تمہارے پیٹ میں جو میرا بچہ تھا امانت کے طور پر، وہ مجھے واپس کرو۔ راوی کا بیان ہے قبر پھٹی اور وہ بچہ صحیح سالم اوپر آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب قبر پھٹی میں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے بجائے ماں کا سینہ منہ میں لینے کے وہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ میں نے بچے کو جلدی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، جس طرح سے آپ میرے بچے کو زندہ رکھنے پر قادر ہیں، آپ میری انتقال کی ہوئی بیوی کو، اس کو بھی آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو قبر میں سے آواز آئی، او میرے شوہر، تم نے صرف اپنے بیٹے کو اللہ کی امانت میں دیا تھا، اگر مجھے بھی دے دیا ہوتا تو آج میں بھی زندہ ہوتی۔ تو یہ مال جتنا زکوٰۃ میں ہم دے رہے ہیں، ہمارا مال اللہ کے یہاں حفظ میں ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ذرہ برابر جو ہے تنگی نہ محسوس کریں۔ بعض لوگ جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پرانے کپڑے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، پرانے برتن زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اتنے بخیل ہو گئے ہم۔ مفتیان کرام سے آپ پوچھ لیں مسئلہ۔ تو قرآن کریم میں یہ تعلیم دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانے میں، اللہ جس راستے سے راضی ہوتا ہے، جس کام سے راضی ہوتا ہے، وہاں اپنا مال خرچ کرنے میں آگے رہتے تھے، کبھی پیچھے نہیں رہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یا کسی اور صحابی کا جو ہے عمرو ابن جموح ہے یا کون، میرے ذہن میں نام نہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی سے جب یہ آواز سنی کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، انہوں نے سوچا کہ سارے صحابہ اپنا اپنا مال لگائیں گے اور میں پیروں سے معذور، اور میرے پاس کوئی بیلنس بھی نہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے جو مجھے کما کر لا کر دے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اپنی کمر پر پٹا باندھا اور زمین سے گھسٹتے ہوئے ایک یہودی کے باغیچے میں پہنچے اور کہا کہ مزدور کی ضرورت ہے۔ یہودی نے کہا ضرورت تو ہے لیکن تمہارے پیر نہیں، ایک ہاتھ نہیں، تم کیا مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا بتا تو صحیح کیا مزدوری کروانا چاہتا ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا کہ میرے کنویں میں سے پانی بھرنا ہے اور ایک ڈول کے بھرنے پر اتنی کھجوریں میں آپ کو دوں گا۔ کہا ایک کام کر دے، ایک احسان کر دے میرے اوپر کہ مجھے اٹھا کر کنویں پر بٹھا دے اور ڈول اور رسی میرے ہاتھ میں دے دے۔ یہودی نے ان کو اٹھا کر کنویں پر بٹھایا، ڈول اور رسی ان کے ہاتھ میں دے دی، اور وہیں کھڑے کھڑے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ اگر دوسرا ہاتھ ہو تو آدمی ایک ہاتھ سے رسی کھینچ کر دوسرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، اور ان کا تو ایک ہی ہاتھ ہے، یہ کس طرح پانی بھریں گے؟ انہوں نے پانی کی ڈول کنویں میں ڈالی اور جب کھینچنے کا وقت آیا ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے اور دانتوں سے اس کو جو ہے دبا دیتے تھے، پھر ہاتھ بڑھاتے، کھینچتے، دانتوں سے دباتے، اس طرح سے چند ڈول پانی کی بھری۔ اس نے چند کھجوریں جو ہے ان کو دی، انہوں نے ان کھجوروں کو اپنے جو ہے پیٹ سے باندھا اور تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں چلے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ مال کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ میری کھجور اتنی سی، لیکن نہیں، اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ حضور کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں نے تو اپنی جو ہے مال اور جائیداد لگایا، میرے پاس اس وقت ان کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، آپ میرے مال کو بھی قبول کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی اور کہا کہ سب کے مال پر ان کی کھجوروں کو چھڑک دیا جائے، ان کی کھجوروں کے صدقے طفیل اللہ سب کے مال کو قبول کر لے گا۔ تو کم حیثیت والا ہو یا زیادہ حیثیت والا ہو، نفلی صدقہ ادا کرنے والا ہو یا واجب صدقہ ادا کرنے والا ہو، خوش دلی کے ساتھ جو بھی اللہ کے نام پر دے گا، اللہ اس کے مال کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب بعضی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا یہ شکایت کرتا ہے کہ مال میں بڑھوتری نہیں ہوئی۔ یہ تو ایک یقین کی کمزوری۔ دوسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کہیں نہ کہیں تمہارے چہرے پر بل آیا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ حق تبارک و تعالی کسی مہلک بیماری کو تم سے روک لیا ہوگا، اس لیے بھی مال کم ہوا۔ مال ہوتا اور وہ مہلک بیماری خدا نہ خواستہ کینسر کی یا اور کوئی بیماری لگ جاتی، تم مال کے ساتھ کیا کرتے؟ تو اس مال کو ہٹا کر اللہ جو ہے اس بیماری سے حفاظت کر لیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کو اللہ جو ہے
اللہ خود ہی اللہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا جیسا کہ پہلے جو ہے درس میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ اپنی سخاوت کو اور بڑھا دیتے تھے۔ کسی کے جو ہے افطاری کا انتظام، کسی کا سحری کا انتظام، کوئی کسی کو کپڑے پہنچا رہا ہے، کوئی کیا پہنچا رہا ہے، تو سخاوت جو ہے بڑھ جانی چاہیے رمضان المبارک میں۔ یہ میرے نبی کا عمل تھا اور ہم حضور کے غلاموں کے ادنا غلام ہیں، تو ہمارے اندر بھی سخاوت میں اور مہینوں کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جتنی سخاوت کے ساتھ ہم اپنے قدموں کو اٹھائیں گے اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا دھن خرچ کرنا۔ اپنا جو بجٹ ہے اس بجٹ سے جو ہے 10-20 روپے، 100-200 روپے، 1000-2000 روپے کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد تکلیف کے آنے کا اندیشہ نہیں، تو خرچ کرنا چاہیے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا اور جن پر زکوٰۃ واجب کی، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے جو ہے میرا انتخاب کیا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں میرا شمار ہوا، میں اللہ کے نام پر دوں گا، اللہ میرے مال کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، وہ نفلی صدقے کے ذریعے سے اور اللہ کے سامنے جو ہے مانگنا ہے کہ اللہ حلال اور پاکیزہ مال مجھے بھی دے تاکہ میں بھی ان کی طرح لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کروں۔ اللہ سے جو ہے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جن جن لوگوں نے اچھی امیدیں کی تھی، اللہ نے ان کو آج اس لائق بنایا کہ آج وہ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تقسیم کرتے وقت کبھی جو ہے دکھلاوا نہ آئے اور کبھی اپنے اندر عجب اور تکبر پیدا نہ ہو کہ جو بیچارہ لینے کے لیے آیا ہے ہم اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اگر اپنا رشتہ دار ہے تو اس کو جو ہے چھپائے، اس کا نام جو ہے ڈکلیئر نہ کرے کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا، سماج میں معاشرے میں وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو دے اور اس کا عیب چھپائے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جتنی ضرورت ہے اسی کے بقدر دے کر اپنے مال کو دوسرے مستحقین تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہم جو ہے اپنی زکوٰۃ کس طرح سے لوگوں کو دیں۔ بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ کسی عالم اور کسی مفتی کی سرپرستی میں ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے لوگوں تک پہنچائے تاکہ مستحقین تک یہ پہنچے، اور غیر مستحق جن کو مسائل معلوم نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال ہم زکوٰۃ لیتے ہیں اس لیے لینے کے لیے آ گئے، حالانکہ خود بھی جو ہے مالک نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے علماء کی اور مفتیان کرام کی سرپرستی جو ہے ضروری ہے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔
مولا کریم ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہمارا کوئی معین اور مددگار نہیں، ہمارا کوئی محافظ نہیں۔ مولا کریم آپ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی ہم کو سہارا دینے والے ہیں۔ مولا کریم آپ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو سہارا دے دیجئے۔ مولا کریم مخلوق کے حوالے نہ فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے اہل و عیال کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم اپنے خزانے سے ہمارے اہل و عیال کی ایک ایک ضرورت کو پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم نے آپ کو بھلا دیا، مولا کریم آپ ہمیں نہ بھول جائیے۔ مولا کریم آپ ہمیں نہ بھول جائیے۔ اگر آپ نے ہم کو بھلا دیا، دنیا ہمارے لیے تنگ ہوگی اور آخرت بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کو آپ سے راضی کر لیجئے۔ مولا کریم یہ ماہ مبارک کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم ہم کو زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف آگے بڑھنے والا بنا دیجئے۔ آپ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے ہم سب کو روک دیجئے۔ مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو ایسی مالداری عطا فرما دیجیے جس کے بعد کبھی فقیری نہ آئے، ایسی تندرستی عطا فرما دیجیے کہ پھر کبھی کوئی بیماری نہ آئے، ایسی عزت عطا فرما دیجیے اس کے بعد کوئی ذلت نہ آئے۔ مولا کریم ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اور آپ ہی ہمارے سہارا ہیں۔ مولا کریم آپ ہمارے اہل و عیال کی مدد فرما کر اپنی رحمت والی نظر کا حصہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن قوموں پر آپ نے غصے والی نظر کی، ہم نے ان قوموں کو تباہ اور تاراج ہوتے دیکھا ہے۔ مولا کریم آپ کے غصے والی نظر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم آج یہ روئے زمین باوجود اتنی کشادہ اور وسیع ہونے کے ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مولا کریم غلطی ہماری ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا۔ مولا کریم اس ماہ مبارک میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں گے اور پھر کبھی گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ مولا کریم آپ ہمارے اہل و عیال کی توبہ کو قبول فرما لیجئے اور آپ کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ مضبوط بنا دیجئے۔ آپ سے ہونے والا یقین ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ ہمارے بدن کہ ایک ایک عضو کو آپ بخوبی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مولا کریم جو بھی ہمارے بدن میں بیماریاں ہیں، جو بھی کمزوریاں ہیں، مولا کریم عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے۔ ہم کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آپ کے جتنے بندے یہاں موجود ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔